بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، پوری سورہ سبا اور سورہ فاطر تلاوت کی گئی ہے۔ اس بارے میں 7 باتیں خلاصے کے طور پہ اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان بیان فرمائی ہے، جو تمام انبیاء کے اندر آپ کا خاصہ ہے، اور وہ ہے آپ کا خاتم الانبیاء ہونا۔ ختم نبوت کا مقام، منصب اور تاج اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اس لیے آپ انبیاء کے سلسلے کے خاتم ہیں اور اس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر نہیں، بلکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمانیات کے اندر شامل ہے۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ عنقریب میرے بعد ایسے 30 لوگ پیدا ہوں گے جو کہ دجال اور کذاب ہوں گے۔ دجال بھی ہوں گے، دجل کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا، اور کذاب کہتے ہیں سخت جھوٹ بولنا۔ تو 30 دجالون کذابون، 30 ایسے لوگ اٹھیں گے کہ جو دجال بھی ہوں گے اور کذاب بھی ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں کسی نئے نبی کے آنے کا تصور اور کسی نئے نبی کے آنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ دوسری بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ پاک نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے 3 آداب ذکر فرمائے۔ پہلا ادب یہ ذکر فرمایا کہ جب انسان کسی کے دروازے پر جائے تو حق یہ ہے کہ وہ اجازت پہلے طلب کرے گا، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں اس کی ترتیب یہ بتائی گئی کہ جب انسان کسی کے گھر جائے تو دروازے پر پہلے دستک دے یا پہلے سلام کرے، اس لیے کہ یہ تو دروازوں کا تصور یا گھنٹیوں کا تصور یہ تو وقت کے ساتھ بنتا چلا گیا۔ ممکن ہے کہ آپ گئے اور وہاں دروازہ نہیں ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہے، تو پہلے انسان کیا کرے، ایک دفعہ سلام کر لے۔ اگر اس کا جواب آ جائے تو بات ختم ہو گئی، اگر نہیں آیا تو پھر دوبارہ دستک دے یا دوبارہ سلام کر لے۔ دوسری مرتبہ کے انتظار کے بعد بھی اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو انسان تیسری دفعہ دستک دے یا پھر سلام کر لے، اور اس کے بعد پھر مزید آگے کوئی مرحلہ نہیں، بلکہ پھر کیا کر لے، پھر واپسی کر دے۔ یہ ایک ادب سکھایا گیا، ایک ترتیب ہے کسی کے ہاں جانے کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نہ تو انسان یہ کرے کہ ایک دفعہ دستک دی ہلکی سی، پھر چلا گیا، اور پھر بعد میں بولے کہ جی میں تو آیا تھا، کسی نے رسپانس ہی نہیں دیا۔ تو شریعت بتاتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک دفعہ آواز ہی نہیں گئی ہو، ممکن ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کھٹکھٹایا، وہ بیت الخلاء میں ہو، مصروف ہو کہیں پر، 3 دفعہ کم سے کم اطلاع دے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ انسان گھنٹی پر ہاتھ رکھے اور پھر بالکل دوسری دنیا میں کھو جائے اور یہ تصور کرے کہ جی جواب ضرور آنا چاہیے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ دوسرا ادب یہ فرمائے کہ اگر انسان کسی کے گھر جائے اور کھانے کا اکرام ہو، دعوت ہو، تو پھر جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو مزید نہ بیٹھے، باتوں کے لیے اور انسیت پیدا کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھے، بلکہ منتشر ہو جائے پھر چلا جائے۔ تو طعام کے بعد پھر انتشار ہو، یعنی انسان واپسی کی ترتیب بنائے، وہاں مزید نہ بیٹھے۔ الا ایک صورت یہ لکھی ہے کہ اگر صاحب خانہ خود
مہمانوں سے یہ کہے کہ نہیں آپ حضرات تشریف رکھیں، کچھ بات چیت کر لیتے ہیں جیسے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خود نہ کہے تو انسان پھر خود سے نہ بیٹھے۔ ممکن ہے کہ اندر گھر میں تنگی ہو، کمروں کی قلت ہو، مستورات پریشانی میں ہو، تو اب اگر ہم پیر پھیلا کے بیٹھ جائیں اور پھر ان کو اندر اذیت ہو تو مناسب نہیں۔ تیسرا ادب یہ فرمائے کہ اگر انسان کسی کام سے کسی کے دروازے پر جائے اور اندازہ ہو کہ گھر میں جو ہے وہ مرد حضرات نہیں ہیں، مستورات ہے، اب کوئی ضروری بات اور ضروری پیغام ہے جو ضرور دینا ہے، تو ایسی صورت میں انسان بات تو کر لے، لیکن فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے اور پردے میں رہتے ہوئے بات چیت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ انسان بالکل دروازے کے سامنے آئے یا خدا نخواستہ اندر جھانکنے کی کوشش کرے، بلکہ پردے کے اندر رہتے ہوئے انسان ضرورت کی بات کر لے یا ضرورت کا جواب لے لے اور پھر وہاں سے واپسی کر لے۔ تیسری بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ پاک نے درود شریف جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امت بھیجتی ہے، اس کی عبادت ہونے کو اور اس کی افضلیت کو ذکر فرمایا، اور ایک ایسی عبادت کہ جس میں صرف اس امت کو نہیں رکھا گیا، بلکہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اس عمل کے کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی ذات خود ہے، پھر اللہ کے فرشتے ہیں، وہ پہلے سے اس عمل کے اندر ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس عمل اور جس عبادت کو اللہ کی ذات بھی فرما رہی ہے، اللہ کے فرشتے بھی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم اس فضیلت سے کیوں پیچھے ہو، تم بھی اس پیغمبر پر درود اور سلام بھیج دو۔ تو درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا ایک مؤثر اور آسان ذریعہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا وہ امتی مجھ سے بہت قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو، اور فرمایا بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، ذکر ہو، اور وہ پھر مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ تو ایک بڑا اہم عمل دیا گیا امت کو، اور علماء نے لکھا ہے کہ کثرت درود کی حد کیا ہے؟ کم سے کم 300 مرتبہ، کہ جو شخص دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب عام طور پہ چونکہ ہمارے ہاں 2 تسبیحات ہوتی ہے، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، تو درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح کو اور شامل کیا جائے، اور سب سے افضل درود شریف وہ تو نماز والا ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، ورنہ انسان اپنی سہولت سے درود شریف کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، اور سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، لہذا اگر انسان اس کو پڑھے گا تو یہ بھی درود شریف میں شمار ہو جائے۔ چوتھی بات جو سورہ سبا میں ہے، اللہ پاک نے اپنے شکر گزار اور اپنے ناشکرے بندوں کا نمونہ پیش فرمائے۔ ایک انسان دنیا میں وہ ہوتا ہے جو عبد منیب ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر ضرور ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال پیش کی، اور 2 بندوں کی، اور وہ 2 بندے کون ہیں؟ اللہ کے 2 جلیل القدر پیغمبر، ایک حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دونوں پیغمبر ہیں، اور اللہ پاک نے دونوں کے لیے فرمایا کہ یہ عبد منیب ہے۔ منیب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو دونوں پر اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی، لحن ایسی خوبصورت صوت اور آواز سے نوازا کہ جب یہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے آ کر جمع ہو جاتے، اور فرمایا جس درخت کے نیچے پڑتے تو درخت کے پتے جھک جاتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی۔
اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم فرمایا. حالانکہ لوہا ایک سخت چیز ہے نا، لیکن لوہا نرم ہو گیا، لہذا اس کو جس طرف چاہے موڑ لیتے. زرہیں بناتے تھے جو جہاد میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ ساری نعمتیں کیوں بڑھتی رہی؟ اس لیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا جو کچھ دن پہلے بھی گزرا ہے، کہ ان کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ ہر چیز ان کے حکم کے تابع ہو گئی، ان کا حکم مانتی تھی. جنات بھی، پرندے بھی، درندے بھی، ہوائیں بھی ان کا تخت لے کر اڑتی تھی. کیوں؟ یہ شکر گزار بندے ہیں. جب انسان میں شکر گزاری کی عادت ہو جائے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی. اس لیے کہتے ہیں نا، ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک عجیب دعا کروانا چاہتا ہوں کہ دعا کرے کہ اللہ مجھے مزید مال نہ دے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، اسے سنبھالا نہیں جاتا. تو انہوں نے پوچھا کہ جب تمہارے پاس مال آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے الحمدللہ کہتا ہوں. انہوں نے کہا تم یہ عمل کرو گے اللہ پاک مال بڑھاتے رہیں گے، وہ کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم میں شکر گزاری کی عادت ہے، اور جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. پھر نمونہ پیش کیا عبد عنید. عنید کہتے ہیں وہ بندہ جو ناشکرا ہو، ضدی ہو. اور ایک قوم کا واقعہ ذکر کیا جس کو قوم سبا کہا گیا. اس قوم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھی، اللہ نے نوازا ہوا تھا. جہاں یہ قوم رہتی تھی وہاں کی آبادی، وہاں باغات، وہاں کی آب و ہوا، پھل پھول، ایسی نعمتیں تھی کہ یہ لوگ مالا مال تھے. لیکن بجائے شکر گزاری کے ناشکری پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہم ہر وقت جب دیکھتے ہیں تو بس باغات ہے اور ہریالی ہے اور سبزہ ہے، آبادی ہے، پھل ہے، پھول ہے، تو بھئی کیا چاہیے؟ تو ایسے ناشکرے تھے، کہنے لگے کچھ ویرانہ سا ہو، کچھ خالی زمینیں ہو، پہاڑ ہو، مٹی ہو، صحرا ہو، یہ ہم دیکھ لیں. حالانکہ ویرانہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے، آبادی نعمت ہے، ہریالی نعمت ہے، آب و ہوا کا بہتر ہونا یہ نعمت ہے. لیکن انسان کی عقل جب ماری جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں. تو جب اللہ کی ناشکری پر آئے تو اللہ پاک کا عذاب آیا ان پر. اور کہتے اس قوم سبا کی جو آبادی تھی، ان کے پاس ایک بند، ایک ڈیم بنا ہوا تھا. اس ڈیم کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں پانی کا ایک ذخیرہ تھا. تو کیا ہوا، ایک رات کو اللہ کے حکم سے چوہے مسلط ہو گئے اور انہوں نے اس بند کی بنیادوں میں سوراخ کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ وہاں سے پانی آیا، اور جب یہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ پانی کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا، ختم ہو. تو شکر گزاری ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے. جتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہے انسان اس پہ پہلے نظر رکھے. ہم اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں تو نعمتوں پہ نظر ہی نہیں جاتی. پانچویں بات جو سورہ سبا کے اندر ہے، اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کاملہ کو ذکر فرمایا کہ آپ کی نبوت ایسی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. مقصد آپ کسی مخصوص قوم کے یا کسی مخصوص ملک کے یا کسی مخصوص زمانے کے پیغمبر نہیں، جبکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کی نبوت ایک زمانے تک محدود ہوتی تھی، اور ان کے جانے کے بعد پھر دوسرے نبی مبعوث ہوتے. لیکن وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا. تو اس سے بھی ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے. لہذا آپ کی نبوت کا زمانہ اب کہاں تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا. اس بیچ میں کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا. چھٹی بات جو سورہ فاطر میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اس امت کے علماء ربانیین کا
دیکھیں ایک طبقہ ہوتا ہے جن کو اللہ اپنے دین کا علم دے دیتے ہیں، ہم ان کو عالم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ پاک نے علماء کا تذکرہ فرمایا، لیکن وہ علماء جو اللہ کی نظر میں علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کی ایک علامت اور نشانی ذکر فرمائی. فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ والے علماء ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، ان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ان میں خشیت ہوگی. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے خوف کو. ان پر ہر وقت اللہ پاک کا ایک خوف غالب ہوگا، لہذا زندگی میں احتیاط نظر آئے گی، پرہیزگاری، تقوی اور طہارت نظر آئے گی. اس لیے دیکھیں دوستو، میں ایک بات آپ سے عرض کروں اس آیت کے ضمن میں، کہ اس آیت سے جب یہ پہچان ہمیں ہو گئی کہ ہمارے اہل حق علماء وہ ہوں گے کہ جن میں خشیت ہوگی، تو یہ سمجھ جائیں کہ ہم اگر اپنا دین اور دین کے مسائل سمجھنے کے لیے جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں احتیاط والا پہلو بتائیں گے. احتیاط، مسئلے کے جس پہلو میں احتیاط ہوگی ہمیں اس حکم کی طرف متوجہ کریں گے. آج دیکھیں نا، ہمیں یہ چیز ذرا عجیب سی لگتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ذہن ہمیں دیا گیا کہ بھئی اس عالم کے پاس جاؤ جو تمہیں راستہ دے دے، جس کے پاس وسعت ہو، آسانی ہو، بس جائیں تو وہ حیلہ وغیرہ بتا کے تمہارے لیے جواز کی صورت بنا دے. ہم اس کو پھر پسند کرتے ہیں. اور وہ حضرات جو پرانے علماء ہیں، مضبوط لوگ ہیں، ان کے پاس جب ہم اپنے معاملات کو، کاروباری مسائل کو، تجارتی مسائل کو لے کے جاتے ہیں، تو چونکہ ان پر خشیت غالب ہوتی ہے، اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے، وہ ہمیں احتیاط کا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اس کام کو نہ کریں، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مبہم ہے، یہ غیر واضح ہے، اس سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے آگے جا کر غیر محتاط ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا یہ مت کریں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ زیادہ نہیں چلنی، یہ تو محدود ہے. 60 70 80 سال پہ جا کے یہ ختم ہو جائے گی. کیوں بلا وجہ ایک محدود زندگی کے لیے انسان اپنے آپ کو اتنی آزاد زندگی میں لے جائے کہ جس میں مال کی کوئی حد ہی میرے پاس نہیں، کتنا جمع کرنا ہے اور کہاں تک جمع کرنا ہے، آج کے انسان کے پاس اس کی لمٹ نہیں ہے دوست. حرص ہے، وہ تو بڑھتی چلی جائے گی. ساتویں اور آخری بات، اللہ پاک نے قرآن کریم کی نسبت اور تعلق سے 3 قسم کے طبقات کا ذکر فرمایا. بڑی اہم بات ہے. اللہ کے اس کلام سے جو بندہ تعلق رکھتا ہے وہ 3 طبقات میں تقسیم ہے دوستوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. وہ 3 طبقے کیسے ہیں؟ ایک طبقہ وہ ہے فمنہم ظالم لنفسہ، جن میں نیک اعمال کم ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے ان بندوں کو تعبیر کیا ظالم لنفسہ، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور دوسرا طبقہ ومنہم مقتصد، جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے اعمال درمیانے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہے، پھر گناہ بھی ہو جاتے، پھر نیکیوں کی طرف آ جاتے، گناہ بھی ہوتے، ایک توازن کے ساتھ چل رہے ہوتے. تیسرا طبقہ وہ ہے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، جن کا قرآن سے تعلق ہے اور اتنا مضبوط تعلق ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، گناہ ان سے بہت کم ہوتے ہیں، ہو بھی جائے تو فوراً توبہ طائب ہو جاتے. اب ایک طبقہ بالکل کمزور آیا، ایک طبقہ درمیانہ آ گیا، ایک طبقہ اعلیٰ قسم کا آ گیا. لیکن ایک بات تینوں میں قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اورثنا الکتاب، کے تینوں کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. جیسے ہم میں سے بعض لوگ وہ تلاوت کرتے ہیں، کم سی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی کر لیں گے، بعض لوگ ذرا درمیانے، بعض ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک پرانے تعلق والے عالم بزرگ آئے، مغرب عصر مغرب میں یہاں تھے، ابھی عشاء سے پہلے گئے.
تو فرمانے لگے آج تک میرا معمول ہے میں روزانہ 10 پارے تلاوت کر دوں. 85 سال عمر، 10 پارے تلاوت. تو انسان تو اپنی حالت کو دیکھ لے. میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات تو ماشاءاللہ. تو قرآن سے تعلق انسان کا جتنا مضبوط ہوتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اب دیکھیں اس آیت میں تینوں طبقات کا ذکر کیا، لیکن فرمائے ہے چاہے کوئی کمزور ہے، درمیانہ ہے، بہت آگے ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ تینوں طبقات جنتی. دیکھیں قرآن سے تعلق اتنی بڑی نعمت ہے. وہ کمزور تعلق والے کے لیے بھی فرمائے جنات عدن یدخلونہا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ضرور داخل ہوں. تو بھئی یہ مہینہ تو ہے ہی قرآن کا، کثرت سے ہم تلاوت کرنے والے بنے، قرآن سے تعلق رکھنے والے بنے. خاص طور پہ رات کو، چونکہ جیسے ابھی ہم جائیں کھانے سے فارغ ہو جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، پھر جب تہجد میں اٹھیں، تہجد کے ساتھ کچھ نہ کچھ تلاوت کی عادت ضرور بنائیں. یہ جو رات کی تلاوت ہے نا، اس کا نور الگ ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.